حقیقت محمدیہ۔ دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف کا سلسلہ آخری نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی نے قوم کو ایک پیغام دیا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نظریہ پر سے محدودیت کے پردے کو ختم کر کے بندے کو لامحدودیت سے متعارف کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں۔ انتشار اور بے سکونی اللہ کو ناپسند ہیں۔ پیغمبران کرام کی حیات طیبہ پر تفکر کیا جائے تو سب نے یقین کو اپنایا اور شک سے دور رہے، معاملات میں عفو و درگزر سے کام لیا اور حق تلفی نہیں کی۔ صادق و امین حضرت محمد نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اہل مکہ کو دعوت توحید ناگوار گزری۔ چنانچہ ہادی مبین نے پیغام حق کو پھیلانے میں جس قدر تکالیف دیکھی وہ بیان سے باہر ہیں۔ محترم قارئین، امت کی حیثیت سے اس بات پر توجہ دلانا لازم ہے کہ رسول اللہ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی اذیتیں اور تکالیف برداشت کی۔ سیرت طیبہ کے اس پہلو کے مطالعے سے ہمارے اندر نفسا نفسی سے نکلنے، کائناتی شعور سے واقف ہونے اور اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ شہادت فراہم کرتی ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، وہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رحمت للعالمین کا محبوب ہے۔ محبوبیت یعنی خلق خدا میں مقبولیت۔ سرور دین حضرت محمد نے ہمت و حوصلے کی چٹان بن کر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے کٹھن حالات کا مقابلہ کیا۔ ولادت سے قبل والدہ محترم حضرت عبداللہ اور چند سال بعد والدہ ماجدہ بی بی آمنہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ پھر دادا عبد المطلب نے بھی دار فانی سے دار آخرت کی طرف سفر کیا۔ نبوت کا اعلان ہوتے ہی منکرین نے جو اذیت پہنچائی، پڑھ کر وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ طعنے اور تمسخر کا نشانہ بنایا گیا۔ آوارہ لوگوں کے ذریعے مردہ جانوروں کی آلائشیں پھینکی گئیں۔ گھر سے نکلنے پر اوباش نوجوان پتھر مارتے، سر اور چہرہ مبارک سے خون بہنے لگتا اور رستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ ایک روز ام المومنین بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ آج آپ نے بہت رنج اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے اور کس کی خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ درد کا احساس نہیں رہتا۔ دوستو، اذیت پہنچانے میں حضرت محمد کے دو چچا ابو جہل اور ابی لہب اور اس کی بیوی ام جمیل آگے تھے۔ مکہ کے اوباش نوجوانوں کو شریک ہونے کے لیے اکساتے تھے، اور جب ابو لہب نے دیکھا کہ اتنی سختی کے باوجود بھتیجا حق بات کہنے سے نہیں رکتا تو اس نے پستی کی انتہا کر دی۔ آپ کی دو صاحبزادیاں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، جو ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہی گئی تھیں، انہیں طلاق دلوا دی۔ ام المومنین بی بی خدیجہ اس واقعے سے دل برداشتہ ہو گئی، لیکن صبر و استقلال کی مثال حضرت محمد نے اللہ پر یقین اور صبر کی تلقین کی۔ باپ کی حیثیت سے رسول پاک کو اس واقعے سے صدمہ پہنچا، لیکن خاندانی دشمنی اور نفسیاتی دباؤ کے باوجود آپ نے صبر سے کام لیا اور صراط مستقیم پر قائم رہے۔ دوستو، طائف میں لوگوں نے اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مارے اور آپ لہو لہان ہو گئے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ توحید کے مشن کو کامیاب ہوتا دیکھ کر قریش کے سرداروں نے حضرت محمد اور ان کے اصحاب پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک بار بیت اللہ میں عبادت کے دوران ابو جہل نے سرکردہ افراد کی مدد سے
کثیف خون اور غلاظت سے بھری اونٹ کی اوجڑی آپ کے سر اور گردن پر باندھ دی۔ یہ ایک انتہائی قدم تھا جس کا تصور کرتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہاں موجود لوگوں میں روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ قریش کی ایک عورت اس منظر کی تاب نہ لا سکی اور فوراً بی بی رقیہ کو اطلاع دی۔ خبر سن کر وہ روتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے۔ مشرکین مکہ نے کئی بار قتل کی سازش کی، مگر اللہ نے ان بدبختوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ دوستو، بیت اللہ میں داخلے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور آپ نے 3 سال مسلمانوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں گزارے، مگر سخت حالات کے باوجود عزم و استقلال میں فرق نہیں آیا۔ زبان مبارک پر ایک ہی نام اور مصفہ اور مجلہ، دل میں ایک ہی ذکر، قل هو اللہ احد۔